سورہ یاسین لیسن نمبر 16 آیت نمبر 46 سے 48 تک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 46 سے 48 تک، تو چلیے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 46۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وما میں دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر مد اصلی ہوگی۔ تأتیہم میں تا پہ حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے، تی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر مد اصلی ہوگی، آگے میم مشدد پر غنہ ہوگا۔ وما تأتیہم من پہ دیکھیے یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر نہ تو اخفا کرنا ہے اور نہ ہی غنہ کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ من آیتم، تم میں یہاں پر پھر سے غنہ ہوگا، آیاتی میں دونوں پہ مد اصلی ہوگی، ربہم میں را کو پر کرنا ہے، اور آگے الا میں لام پر مد اصلی ہے، کانو میں دونوں پر مد اصلی ہوگی، الف سے پہلے زبر ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، عنہا میں نہ ہی غنہ ہوگا اور نہ ہی اخفا ہوگا، یہاں پر اظہار کیا جائے گا۔ معرضین میں عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، را کو باریک رکھنا ہے، ضی میں ضاد کو پر بھی کرنا ہے اور یہاں پر مد اصلی بھی ہے۔ تو چلیے دوبارہ سے آیت کو دیکھیے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دوبارہ سے دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا میں زال کو باریک پڑھنا ہے نرمی سے اور یہاں پر مد اصلی بھی ہوگی، قی میں قاف کو پر کرنا ہے اور یہاں پر مد اصلی بھی کرنی ہے، لہم انفقو میں اخفا کرنا ہے، قاف کو پر کرنا ہے، مما میں غنہ کرنا ہے اور ما پہ مد اصلی بھی ہے، رزقکم اللہ میں را کو پر کرنا ہے اور پہلا جو قاف ہے اس کو پر کرنا ہے اور دوسرے کو باریک کرنا ہے، اور لفظ اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پر کرنا ہے۔ تو اس کو دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، قال پہ دیکھیں قاف پہ یہاں پر ہم نے مد اصلی بھی کرنی ہے اور اس کو پر بھی کرنا ہے، الذین میں زال یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، مد اصلی کرنی ہے، کفرو میں را کو پر بھی کرنا ہے اور مد اصلی بھی ہے،
للذین یہاں پر بھی مد اصلی ہے، آمنو آ اور نو دونوں پر مد اصلی کرنی ہے۔ آگے دیکھیے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، انطعم میں طا پہ قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز پلٹ کر آئے گی۔ من لو یشاء میں میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یشاء پہ مد کرنی ہے، اللہ پہ اللہ کے نام کو پر کرنا ہے، اطعمہ اطو پہ طا پہ قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز پلٹ کر آئے گی، اور عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ ہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اطعمہ۔ اگلا پورشن دیکھیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، ان پر اظہار ہوگا، یعنی کہ یہاں پر غنہ اخفا کچھ بھی نہیں ہے، تم پہ اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز جائے گی، الا پہ مد اصلی ہے، فی پہ بھی مد اصلی کرنی ہے، ضاد کو پر کرنا ہے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی مد اصلی کرنی ہے۔ لم مبین میں دیکھیں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور بین میں با یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں پر بھی مد اصلی ہوگی۔ چلیے اس آیت کو دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ آیت نمبر 48، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُو میں قاف کو پر بھی کرنا ہے اور یہاں پر مد اصلی ہے، لو پہ بھی مد اصلی کرنی ہے اور نون کی زبر کو واضح کر کے پڑھنا ہے، وَيَقُولُونَ متا پہ تا پہ مد اصلی ہے، ہا زل میں ہا پہ مد اصلی ہے اور زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور لام کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ وعدو میں عین پہ تھوڑا ٹائم دینا ہے اور دال کو لمبا نہیں کرنا۔ ان کنتم پہ دونوں جگہوں پہ اخفا ہوگا، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور صادقین میں صاد کو بھی پر کرنا ہے اور مد اصلی بھی ہے، قاف کو جو آگے یقین میں ہے اس کو پر کرنا ہے اور مد اصلی کرنی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اپنے لیسن کو زبانی یاد کر کے گروپ میں سنانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔